پیارے بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کہانی آپ کے نام سے بنے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ شاید اگلی پریوں کی پرنسس یا پرنس آپ ہی ہوں۔ صبح کا وقت تھا، سن شائن اسکول کی گھنٹی بجی، بچے خوشی خوشی کلاس کی طرف دوڑ رہے تھے۔ 4 دوست ہمیشہ ایک ساتھ رہتے، ایان، ہنا، علیشا اور حمزہ۔ چاروں الگ الگ خواب رکھتے تھے۔ ایان چاہتا تھا کہ وہ سب سے ہوشیار اور مشہور بنے، ہنا چاہتی تھی کہ سب اس کی بات مانے، علیشا چاہتی تھی کہ وہ سب سے خوبصورت اور پرفیکٹ لگے، اور حمزہ بس چاہتا تھا کہ اس کے پاس کھلونوں اور کھانوں کا سمندر ہو۔ ایک دن اسکول کے بعد وہ سب پکنک کے لیے قریبی جنگل میں گئے۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی، درختوں کے بیچ روشنی کا جال بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک چمکتی کرن اٹھی۔ ایک نرمی سی آواز آئی، کون ہے جو دل سے کچھ چاہتا ہے؟ چاروں نے حیران ہو کر دیکھا، وہاں ایک جادوئی پری کھڑی تھی۔ اس کے پروں پر ہزاروں ننھے ستارے جھوم رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بلور کی چھڑی چمک رہی تھی۔ پری نے مسکرا کر کہا، میں ہوں زمل پری، خواہشوں والی پری۔ آج تم میں سے ہر ایک کی ایک سچی خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو، ہر خواہش کے ساتھ ایک قیمت آتی ہے۔ چاروں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ سب سے پہلے ایان آگے بڑھا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے ہوشیار ہو جاؤں، کسی سے پیچھے نہ رہوں، ہر کوئی میری تعریف کرے۔ زمل پر نے چھڑی گھمائی، ایک روشنی اس کے سر میں جا بسی۔ اگلے دن اسکول میں ایان ہر سوال کا جواب دیتا، استاد خوش، سب حیران۔ لیکن آہستہ آہستہ کسی نے اس کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا۔ دوست کہنے لگے، یہ تو بس اپنی تعریف میں رہتا ہے۔ ایان سمجھ گیا، وہ جیت گیا تھا مگر سب کو کھو بیٹھا تھا۔ رات کو اس نے ستاروں کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، کاش میں تھوڑا کم ذہین ہوتا مگر اکیلا نہ ہوتا۔ پھر ہنا کی باری آئی۔ ہنا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ سب میری بات مانے، کوئی بھی میرے خلاف نہ بول سکے۔ زمل پری نے نرمی سے پوچھا، یقین ہے تمہیں اپنی خواہش پر؟ ہنا نے جوش میں کہا، ہاں۔ چھڑی گھومی اور اگلے ہی دن اسکول میں ہنا کی ہر بات قانون بن گئی۔ ٹیچر، دوست سب اس کی مرضی سے چلنے لگے۔ پہل تو اسے بہت مزہ آیا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ سب صرف ڈر کر اس کی بات مانتے ہیں، دل سے نہیں۔ ایک دن بریک میں علیشا چپ چاپ بینچ پر بیٹھی تھی۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، آؤ علیشا، آج ہم سب کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ علیشا نے نظریں جھپا کر آہستہ کہا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ضرور۔ یہ سن کر ہنا کا دل جیسے رک گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا، سب اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے ڈر سے چپ ہیں۔ اس کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی، کاش میں سب کی سنتی، صرف اپنی نہیں۔ اب علیشا آگے بڑھی۔ اس نے زمل پری سے کہا، میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بننا چاہتی ہوں، سب میرے حسن کی تعریف کریں۔ پری نے چھڑی گھمائی، اس کے کپڑے چمکنے لگے، چہرہ روشن ہو گیا، بالوں میں چاندنی کی لہر۔ پورا اسکول اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ مگر چند دنوں میں سب لڑکیاں حسد سے بات کرنا چھوڑ گئیں۔ کچھ نے کہنا شروع کیا، یہ تو خود کو باقیوں سے الگ سمجھتی ہے۔ علیشا کے ارد گرد خاموشی چھا گئی۔ ایک دن وہ کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی، سامنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں چمک تھی مگر دل میں خالی پن۔ خوبصورتی اچھی ہے مگر جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ صرف ایک عکس رہ جاتی ہے۔ اب حمزہ کی باری تھی۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، کھلونے، آئس کریم، گیمز، سب کچھ۔ زمل پری نے مسکرا کر چھڑی گھمائی۔ پلک چھپکتے ہی حمزہ کے سامنے ایک جادوئی محل کھڑا تھا، ہر کمرے میں کھانے، کھیل اور روشنیاں۔ پہلے دن وہ خوشی سے چیخا، ہنسا، اچھلا، مگر اگلے دن محل میں صرف وہ تھا، کوئی دوستی کی آواز نہیں، کوئی ہنسی نہیں۔ اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور کہا، چلو دوست بنو نا، مگر کھلونا خاموش رہا۔ حمزہ رونے لگا، مجھے سب کچھ مل گیا مگر کسی کو بانٹنے والا نہیں، یہ جادو خالی لگتا ہے۔
रात गहरी हो गई। चारों दोस्त जंगल में जिम्मल परी को ढूंढने गए। चांदनी में वो फूलों के बीच बैठी थी। उसके परों से नर्म चांदनी बह रही थी। अयान बोला, हम अपनी ख्वाहिशें वापस चाहते हैं। जिम्मल परी ने नरमी से कहा, मैं कहा था ख्वाहिश वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन तुमने जो सीखा है वही तुम्हारी नई जादू है। उसने छड़ी घुमाई और उनके दिलों पर हल्की रोशनी डाली। अगले दिन स्कूल में सब कुछ वैसा था, लेकिन बच्चे बदल चुके थे। अयान दूसरों को पढ़ने में मदद करने लगा। हिना सबसे मशवरा लेने लगी। अलीशा दूसरों की तारीफ करती थी और हमजा अपनी चीज़ें सबके साथ बांटने लगा। जिम्मल परी आसमान से उन्हें देख रही थी। उसने आहिस्ता कहा, ख्वाहिश अच्छी हो या बड़ी, अगर उसमें दूसरों की खुशी शामिल ना हो तो वो अधूरी रहती है। बादलों के बीच से एक सितारा चमका, जैसे इन चारों बच्चों की सच्चाई का इनाम। Subscribe for more magical stories.